السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اور چھٹی والے دن آخر ملاقات کیسے ہو گئی عمران خان سے، اور مذاکراتی ٹیم کیسے پہنچ گئی وہاں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اس کا جواب میرے پاس ہے. اور ابتدائی جو ملاقات اندر ہوئی ہے، جس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہے، اور بڑی فروٹفل میٹنگ رہی ہے. اور یہ آج کا دن اہم اس لیے بھی ہے کہ کل فیصلے کا دن ہے. توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ کا، 171 ملین پاؤنڈ کچھ نہیں ہے اس کیس کے اندر. اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، گراؤنڈ پہ بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اس پہ گفتگو ہوگی. اور ابصار عالم نے جو یوٹیوبرز کو نشانے پہ لگایا، اور کیا کہانی تھی ان کی، کیا بہروپیہ کا روپ اپنایا ہوا تھا، اور وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی. اچھا، اٹارنی جنرل کے خوشاب میں افتتاح پہ بڑی ناراضگی ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا اس میں ناراضگی کی ضرورت ہے. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پوسٹ بن گئی ہے پاکستان کے اندر، تو ایسی پوسٹ نہیں ہے کہ جو یہ حالات آپ یوں کہیں کہ یہ پوسٹ جو ہے یہ کوئی سیاسی طرز عمل نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہے کہ آج مذاکراتی کمیٹی کے جتنے اراکین ہیں ان سب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی گئی. آج اتوار کا دن ہے، چھٹی ہوتی ہے، کوئی جیل مینول نہیں ہے. لیکن تاریخی طور پر بتا رہی ہے کہ سسٹم خود اتنا ننگا ہو گیا ہے، لوگوں کو اب یقین نہیں ہے. لوگ تو اب کہیں نا کہ آپ میرٹ پہ بات، وہ کہتے کون سا میرٹ، پاکستان میں کون سا میرٹ. جس دن ملاقات تھی ان دنوں ملاقات نہیں کروائی، رکھا ہی نہیں، ایجنڈا نہیں. ادھر سے وہ کہیں جا کے ملتے نہیں تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ صبح صادق کے وقت ملاقات، رات کے وقت ملاقات. پھر جہاں اپنی معاملات طے کرنے ہوں، طاقتور کوریڈور نے، اسٹیبلشمنٹ نے، ان کے چہیتوں نے، تو وہاں پر کھل کے باتیں ہوتی ہیں، کھل پہ گفتگو ہوتی ہے، اور راستے اور دروازے اور ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. حامد رضا نے جیل انٹر ہوتے ہی بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات کہی تھی کہ این آر او حکومت مان رہی ہے. اچھا، اس کا ثبوت بھی ہمیں نظر آتا ہے نا یہ بات کہ آج کے دن ملاقات ہونا. اور میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ دیکھیں، دو باتیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا اگر بہت پریشر ہے دے دی جائے گی تو اس میں سسٹین نہیں کرے گی ہائی کورٹ کے اندر. یہ نوٹ اٹ ڈاؤن، کوئی زیادہ لمبی ڈیٹ کی بات نہیں ہوگی، اور اپیل فائل ہوگی. دیکھیں، طریقہ کار تو یہ ہے نا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں جو سزا ہوگی، سزا کے اگینسٹ اپیل جانی ہے، اپیل آنی ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور سسپینشن پہلی ڈیٹ پہ نوٹس ہوگا، اور دوسری ڈیٹ کے اوپر جو ہے نا عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی. گراؤنڈ کوئی نہیں ہے ایسی. انہوں نے سارا دیکھ لیا، تجربہ کر لیا. اب سنا ہے خبریں دینے والے لوگ ہیں کہ فیصلہ لکھ لیا ہے جج صاحب نے. پھر فیصلہ جج صاحب لکھ کر رہے ہیں، باہر کے لوگوں کو کیسے پتہ ہے؟ یہ اہم سوال ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی تھی. میں صبح کے پروگرام میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں میں کھل کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نقطہ نظر کیا ہے اور طریقہ کر کے کیا واقعی سزا ہو رہی ہے. ابھی تو فی الحال گراؤنڈ ایسی کوئی نہیں ہے. اب ملاقات کے کانٹیکس میں اب تاریخی طور پر اگر آج دیکھا جائے تو آج کی ملاقات ہونا، بلانا، اطلاع دینا مذاکراتی کمیٹی کو، آخر یہ فون تو جیل سے ہی آئے ہیں نا. اب جیل تھوڑا گئے ہیں، آپ جس بھی کوریڈور سے آئے ہیں، جہاں سے بھی آئے ہیں، اور اس کانٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. شیر افضل مروت سے میری سرسی اسلام دعا تو آج ہوئی، تعلق ہے، ملاقات رہی ہے میری ان کے ساتھ. یو کے ملاقات رہی ہے، فون پہ کبھی بات ہو جاتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں تب ملاقات ہو جاتی ہے. تو کنٹروورسیز ساری چل رہی ہیں. انہیں بڑی احتیاط سے رہنا چاہیے. انہیں پارٹی پالیسی کے ساتھ چلنا چاہیے، جو کہ پارٹی میں بڑا مشکل ہے. بہت طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو بھی اسی کے مطابق چلنا ہے. اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں پھر سوال بہت اٹھتے ہیں شیر افضل مروت صاحب، بہت سوال اٹھتے ہیں. ان سوالوں سے بچنا ہے. آرام سے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اس سارے مسئلے میں عمران خان صاحب کے آنے کا باہر حالات بنائیں، وہ باہر آئیں، باہر آ کے پھر پارٹی کو ایک نئے طریقے سے آرگنائز کریں. پھر گفتگو اگر ہو تو پھر جواب دینا ہے، باتیں کہنی ہیں وہ ساری ہوں، لیکن اس طرح کے معاملات سے اوائڈ کیا جائے.
باتیں تو بڑی سخت ہیں. عمران ریاض نے بہت سخت کھل کے ایک باتیں کر دی اور بہت سے لوگوں نے کھل کے باتیں کر دی. میں بھی یہی سنتا رہتا ہوں. لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ پارٹی بڑی مشکل حالات سے گزر رہی ہے. مشکل حالات میں پارٹی کو جوڑ کے رکھنا ہے, پارٹی کو یونائٹ کرنا ہے تاکہ چیزیں آ جائیں. ہمارے دوست ہیں منصور عوان صاحب, اٹارنی جنرل ہے. دیکھیں یہ اٹارنی جنرل کوئی پرماننٹ پوسٹ تو نہیں ہے. میں کوئی اٹارنی جنرل کی یعنی میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا اس کام کو. انہیں بالکل اس طرح کا جو منصوبہ تھا اس کا افتتاح نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کے نام کی نیم پلیٹ نہیں لگنی چاہیے تھی, چونکہ یہ پولیٹیکل کام ہے, ایک سیاسی کام ہے. اور اٹارنی جنرل جو ہے یہ غیر سیاسی آدمی ہوتا ہے. اس کا کام وفاقی حکومت کی ریپریزنٹیشن دینا ہے, کورٹوں کے سامنے معاونت کرنا ہوتا ہے, ایک برج کا کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ٹوٹل وکیل. یہ شروائی انڈین سپریم کورٹ کے جو ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں ان کی بہت اچھی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ اٹارنی جنرل کے فرائض کیا ہیں یا ایڈوکیٹ جنرل دفتر کے فرائض کیا ہیں, وہ بیان کیے جاتے ہیں اور وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ کیا ہے. تو یہ اوائڈ کرنا چاہیے تھا. سیاسی طور پر وہ آئے ہیں اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس کے بعد وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے انہیں خود ہی. میں ایک صاحب رائے دے رہا ہوں اس حوالے سے کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اگر کر بھی دیا ہے انہوں نے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کل کو سیاست میں آنا چاہتے ہیں. کل وہ الیکشن لڑیں گے, سیاست میں آئیں گے. اور یہ تو اب ہر ایک نے دیکھ لیا نا, جو سیاست میں مزے ہیں وہ سیاست سے باہر مزے نہیں ہیں. آپ ایک ایم این اے ہوں, ایک ایم پی ہوں, پھر اگر وزیر بن جائیں تو آپ زمین سے ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں اور آپ کی حیثیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. تو یہ تو اب نظر آ گیا ہے کہ یہ پرکشش پاکستان کے اندر سیاست ایک کاروباری سمجھ لیں آپ, اور کیا ہے کہ وہ اور بہترین کاروبار چلتا ہے, بہترین طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور یہ بڑا زبردست طریقہ کار ہے. تو یہ نہیں ہے اٹارنی جنرل دیکھیں نا, آج حکومت تبدیل ہوتی ہے یا خود وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. میرا تو اندازہ ہے کہ اب اس کے بعد انہیں وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ یہ اب اٹارنی جنرل کے دفتر کے مناسب نہیں تھا, ان کے اس کردار کے مطابق نہیں تھا. وہ ایک امپارشل نان پارٹیزن کے طور پر انہیں کردار ادا کرنا چاہیے تھا. تو افتتاح لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے. سڑک وہاں لوگوں کا درینہ مطالبہ ہوگا. تو اگر آپ کسی علاقے سے یا کسی گاؤں سے آپ کا تعلق ہے تو آپ لوگوں نے کہا, اور یقیناً یہ حکومت سے بیٹھ کر خود منظور کرایا ہوگا. یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ پروجیکٹ برا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں تو آپ یہ کوئی برائی نہیں ہے, لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور خیبر پختونخوا حکومت کے خاندان کے سربراہ کے انتقال پر وسعت کے لیے مالی مدد کا اعلان کر دی ہے. 60 سال سے کم عمر کا خاندان کا سربراہ اگر انتقال کر جائے تو اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے, اور 60 سال سے زائد عمر کے سربراہ کو انتقال ہو جائے گا تو 5 لاکھ ملیں گے. یہ انشورنس سے پوری دنیا کے اندر کانسیپٹ ہے اور یہ باقی صوبوں کو بھی اپنانا چاہیے. بڑی ایک نومینل سی اماؤنٹ ہے, وہ شروع میں دی جاتی ہے. جب اتنی بڑی فیملی چل رہی ہو, آپ ایک عرصہ اماؤنٹ دیتے رہتے ہیں. ایک ایج آتی ہے, اس ایج کے اوپر اگر ایسا ہو تو الٹیمیٹلی وہ پریمیم آپ کو دیا جاتا ہے, پیسے دیے جاتے ہیں, اس سے خاندان کی مدد ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑا سٹیپ ہے اور علی امین گنڈاپور کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ایک اچھے کاز کی خاطر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملات اس سمت میں لے جائیں. 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس جاوید گروال کے پاس اعتراض کیس کے طور پر لگا ہے. اعتراض کیس کے طور پر یہ کیس لگا ہے اور اس میں ساری اب اعتراض کیا ہے یہ صبح عدالت میں پیش ہونا ہوگا, پھر پتہ لگے گا. کوئی نہ کوئی نقل کی کاپی یا کوئی ایسی بات ہو, وہ اس طرح کی چیزیں ایشو کو سامنے رکھ کر لگایا ہوگا. سکتا ہے کوئی وکالت نامے کا ہو, میرے پاس خبر نہیں ہے. میں نے صرف آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ جب ضمانت خارج ہوگی تو ضمانت تو آگے ہائی کورٹ کے پاس ہی آنا ہے, اور ہائی کورٹ کے پاس اختیار پورا ہے کہ وہ ضمانت جو ہے عدالت دے دے, اعتراض بھی دور کر دے اور ضمانت بھی دے دے. تو 9 مئی کے کیسز میں عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ یقینی ہے. ہائی کورٹ اس کو رد نہیں کر سکتی ہے. جو فیصلہ دیا گیا اس فیصلے میں بہت غیر ضروری چیزیں, نہ حالات اور واقعات, نہ کرمنل کنسپریسی کے کانسیپٹ, یعنی یہ سارا تو جو باتیں اس فیصلے میں لکھی ہیں یہ تو فردر انکوائری کا معاملہ ہے
جب ٹرائل شروع ہوگا تب دیکھا جائے گا. صرف اس بنیاد کے اوپر عمران خان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.